الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری۔ آج مختصر سا درس ہوگا اور اس کے بعد دعائے حزب البحر پڑھ کے ہم ذکر تھوڑا طویل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صبح وظیفہ وغیرہ کا معاملہ بھی ہے تو تھوڑا آپ آرام بھی کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ عز و جل نے مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب سے ایک حقیقت اور ایک سچائی کو واضح کیا ہے، وہ ہے انسان کی کامیابی۔ کیا ہے؟ یعنی انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ سورۃ العصر میں اپنے انداز سے بیان کیا، سورۃ المومنون میں ایک اور انداز سے بیان کیا، سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے انداز سے بیان کیا، اس طرح سورۃ آل عمران کے اندر متقین کی صفات کے ضمن میں بیان کیا، سورۃ البقرہ کے شروع میں ایک اور انداز سے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے انسان کامیاب کب ہوتا ہے، مومن کامیاب کس طرح ہوتا ہے، کامیابی کی کیا شرائط ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، سکسیس کس کو کہتے ہیں، کامیاب ہونا کس کو کہتے ہیں، کامیاب بندہ ہوتا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے، اسلوب سے، طریقے سے کیا کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الشمس ہے، شمس عربی میں کہتے ہیں سورج کو، سن، سورج کو۔ سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو سورۃ الشمس جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جب قسم اللہ تعالیٰ کسی شے کی کھاتا ہے، اپنے کسی مخلوق کی کھاتا ہے، اپنے کسی مخلوق کی کھاتا ہے، تو اصلاً اس میں 2 وجہیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اس چیز کی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بڑی عظمت والی ہے، رفت والی ہے، اونچی شان والی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس مخلوق کی یا جس شے کی میں قسم کھا رہا ہوں اس میں کوئی نفع رکھا ہے، کوئی فائدہ رکھا ہے، کوئی کیا رکھا ہے، نفع رکھا ہے، آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہے، اس میں کوئی نفع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں ظاہر بات ہے کہ ہر قسم کا کیا ہوتا ہے، جواب قسم۔ قسم کسی بات پر اٹھائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جواب قسم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فقہی طور پر قسم کی کتنی اقسام ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہم نے درس قرآن میں پڑھ لیا تھا۔ تو اب رب کریم نے سورۃ الشمس کے اندر قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی، وہ چیزیں جو انسان کو نفع دیتی ہیں۔ سورج بھی نفع دیتا ہے، نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ چاند بھی نفع دیتا ہے، دن بھی نفع دیتا ہے، رات بھی نفع دیتا ہے، آسمان، زمین، یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہیں، اور اس میں فائدے بھی ہیں، نفع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اہمیت بھی دی ہے، ایک اس درجے فضیلت دی ہے کہ مخلوقات کے اندر اس مخلوق کو انسان کے فائدے کے لیے رکھ دیا۔ کس کے لیے رکھ دیا؟ نفع پہنچا رہا ہے، سورج روشنی دے کے نفع پہنچا رہا ہے۔ تو رب کریم اس صورت کی ابتدا کے اندر قسم کھائے، اور ہر قسم کا کیا ہوتا ہے، جواب قسم۔ جواب قسم کس کو کہتے ہیں؟ جس وجہ سے قسم کھائی ہو، جس وجہ سے قسم کھائی ہو۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها، قسم کس کی؟ سورج کی اور اس کی روشنی کی، سورج کی اور اس کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم چاند کی جو اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار، اور دن کی قسم اذا جلاها، جو اس سورج کو کیا کر دے، روشن کر دے۔ دن کے اندر سورج کیا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جو اس سورج پر چھا جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم وما بناها، اور جس نے اس کو کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم وما طحاها،
جس نے اس کو پھیلایا ہے۔ اللہ کی اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، اللہ نے ہی پھیلایا ہے۔ اگلی قسم ہے ساتویں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس یا انسانی جان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس انسان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نیکی اور بدی، نیکی اور برائی دونوں چیزیں الہام کر دی۔ اس نے کیا کر دی؟ اس رب نے اس نفس کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر قبول کرنے کا ریسیور بھی رکھ دیا، بدی قبول کرنے کا ریسیور بھی رکھ دیا۔ مطلب کیا؟ جو انسان کو اختیار دیا ہے، فریڈم آف انٹینشن، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ڈیسیجن، کہ ارادے کا اختیار، انتخاب کا اختیار۔ یہ ارادے کی مختلف صورتیں ہیں، کسی چیز دو میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کرتے ہیں، یہ بھی ایک ارادہ ہے۔ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ارادہ ہے۔ تو ارادے کا جو اختیار دیا ہے، لیکن آپ کو ایسا ارادہ دیا ہے کہ آپ اچھائی کا بھی کر سکتے ہیں اور برائی کا بھی کر سکتے ہیں۔ فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں کیا کر دی گئی؟ ودیت کر دی گئی۔ بلٹن ہے، کمپیوٹر میں ہوتے ہیں نا بلٹن، بلٹن مطلب اس کے اندر موجود ہوتی ہے، بلٹن ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ فَعَلَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قسمیں ہو گئی۔ اب جواب قسم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا، تو مطلب ایک نفس میں کوئی برائیاں ہیں، نفس کی کچھ گندگی ہوتی ہے جس کی پاکی کی بات ہو رہی ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو کیا کیا؟ پیوریفائی کر دیا، پاک کر دیا، کلین کر دیا۔ نفس سے مراد کیا ہے؟ انسان کی وہ صلاحیت اور وہ قوت جو خیر کو اور شر کو قبول کرنے کی انسان کے اندر اللہ نے کیا کی ہے؟ رکھی ہے، اس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے باطن کو کیا کر دیا؟ وہ شخص نقصان میں گیا، نقصان اٹھایا، جس نے اپنے نفس کو میلا کر دیا، کچیلا کر دیا، خراب کر دیا۔ وہ شخص کیا ہو گیا؟ یعنی کامیابی اور کامرانی کا ایک پیمانہ بتا دیا۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کا دل پاک ہے، جس کا ذہن پاک ہے۔ سچ بات ہے کہ پہلے ارادہ ہوتا ہے، کیا آتا ہے؟ ایک سوچ آتی ہے، خیال آتا ہے، خیال آتا ہے، بندہ پھر خیال ارادے میں بدلتا ہے، ارادہ عمل میں بدلتا ہے، ارادہ عمل میں بدلتا ہے۔ عمل اگر مستقل ہو تو عادت بن جاتی ہے، اور انسان کی وہ عادت ہی اس کا کردار کہلاتی ہے۔ ایک پروسیس ہے۔ آپ جب کردار کی بات کرتے ہیں، کسی کے کریکٹر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ کریکٹر فل آدمی ہے، صاحب کردار آدمی ہے، وہ کریکٹر لیس آدمی ہے، اس کا کوئی کردار ہی نہیں۔ تو کردار ایک دو عمل سے تو کسی کے ایک دو عمل سے تعین نہیں ہوتا نا۔ کردار تو ایک گریجول پروسیس ہے، ایک مستقل ایک پروسیس ہے۔ انسان کی ایک مستقل عادت کو آپ کردار سے تعبیر کرتے ہیں۔ کردار کیا ہوتا ہے؟ اصلاً آپ کا رد عمل، آپ کی من چاہی چیز ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کی چاہت کے برخلاف کوئی کام ہو تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل۔ بعض اوقات آپ کا کوئی عمل، بعض اوقات رد عمل وہ تعین کرتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے، کیا ہے۔ تو کردار کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ خیال سے۔ خیال ارادے میں، ارادہ عمل میں، عمل مستقل ہو تو عادت میں، اور عادت پھر عادت جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عام طور پر انسان کا کردار کہلاتی ہے، اس کا کریکٹر کہلاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اپنے کردار کو پاک رکھا۔ جس نے اپنے نفس اور کردار کو ناپاک رکھا وہ شخص کیا ہو گیا؟ وہ ناکام ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دو جواب قسم کے جملے ارشاد فرمائے ہیں، پھر اس کی ایک مثال بھی دی۔ ایک کیا دی؟ اس کی ایک کیا دی؟ مثال بھی دی کہ کذب ثمود بطغواہا، قوم سمود نے سرکشی کی، نفس کی بغاوت کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا، ان کے معجزات کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سب سے بدبخت ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے کہا تھا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، وہ اونٹنی جو بطور معجزہ چٹان سے نکلی تھی، اس کی حفاظت کرنی تھی، اس کا خیال کرنا تھا، اس کی تعظیم کرنی تھی، وہ اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامتیں تھی۔ نبی نے کہا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، اس کے پینے کا، کھانے کا خیال رکھنا ہے، اس کے خلاف کوئی اس کے ساتھ بد تہذیبی یا بے ادبی کا معاملہ نہیں کرنا۔ ان کی قوم کا ہی ایک بدبخت شخص اٹھا اور اس نے کیا کر لیا؟ فکذبوہ، ان سب نے مل کے پلان بنایا،
اور جا کے نبی کی تکذیب کی، فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مطلب یہ ان اشخاص کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا نفس میلا تھا، جن کا نفس کیا تھا؟ گندا تھا، جنہوں نے اپنے کردار پر، اپنے افکار پر، اپنے نظریات پر اور اپنے اعمال پر محنت نہیں کی تھی۔ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، ایک قوم سمود نے ایسا کیا، ان کے کچھ لوگ تھے، ان کا یہ معاملہ ہوا، ان میں سے ایک شخص اٹھا، اللہ کی نشانی معجزے کو کیا کر دیا؟ منع کرنے کے باوجود توہین کی، اس کو قتل کر دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، فَسَوَّاهَا، اور ان کو برابر کر دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی انجام کا کوئی خوف، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ سے کوئی بندہ کہے تو اسے خوف ہوگا کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا، ڈر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، وہ اعلیٰ اور برتر ذات ہے، وہ اعلیٰ اور برتر ذات ہے۔ تو اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ نفس کی پاکیزہ، یعنی انسان کے کردار پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ انسان کا کردار پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ فکر پاکیزہ کب ہوتی ہے؟ نظریہ پاکیزہ کب ہوتا ہے؟ اس کی سوچ پاکیزہ کب ہوتی ہے؟ آسان سا حل ہے کہ اس کی سوچ پاکیزہ کب ہوگی؟ جب وہ پاکیزہ لوگوں میں بیٹھے گا۔ اس کا کردار پاکیزہ کب ہوگا؟ جب وہ پاکیزہ لوگوں کے اندر اس کی سنگت ہوگی۔ اس کا ذہن پاکیزہ کب ہوگا؟ جب پاکیزہ بات سنے گا۔ سنانے والے بھی تو لوگ ہوں گے نا، سنانے والے بھی کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے۔ اس کا کردار پاکیزہ کب ہوگا؟ جب صاحب کردار لوگوں کی سنگت میں بیٹھے گا، ان کا عمل ان کو دیکھ کے وہ کیا کرے گا؟ اپنے اندر کیا لائے گا؟ پاکیزگی لائے گا۔ انسان جو ہے اس کا ایک عموم مزاج ہے، یہ پڑھ کے اس کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا، اس کو دیکھ کر زیادہ اثر قبول کرتا ہے، اس چیز کو دیکھ کر زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ انسان کی ایک نفسیات ہے، ایک چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز آپ دیکھیں گے، ایک کہانی ہے، دکھیا کہانی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں اتنا اثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ کسی نے ڈرامہ بنا کے آپ کو دکھا دیا وہ دکھیا کہانی، اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ لیکن انسان کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ عقل بول رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، لیکن ذہن اثر قبول کرتا ہے، خوشی کا بھی ہو۔ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈرامے یا مختلف موویز ہوتی ہیں جو اچھے خوشی کے متعلقہ بنی ہو تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہے تو یہ جھوٹ، یہ سارا کیا ہے؟ لیکن یہ کہ آپ خوشی کی چیز دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور غمی کی چیز دیکھ کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہیں ایکٹرز ہیں سارے، یہ اداکار ہیں جو اداکاریاں کر رہے ہیں اور فنکاریاں کر کے ہمیں رلا رہے ہیں، ہمیں ہنسا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فنکاریاں کر رہے ہیں، اداکاریاں کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اس میں ایسا کوئی سچ نہیں ہے، کوئی نہیں مارا، کوئی کسی سے نہیں ملا، کوئی پیار نہیں ملا، کوئی جدا نہیں ہوا، لیکن اس کا اثر آپ قبول کرتے ہیں۔ آپ کا ذہن کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جیسے ہی وہ دکھ کی بات دیکھتا ہے، اب اس کے اندر کے جو ایک خاص قسم کے ہارمونس ہیں، ذہن اس کو خارج کرتا ہے۔ جب خارج کرتا ہے تو آپ میں غم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ خوشی کی چیز دیکھتا ہے تو خوشی کے ہارمونس خارج کرتا ہے، تو آپ میں خوشی کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کس طرح کیا؟ صحابی عالم بھی ہوتے تھے، حافظ بھی ہوتے تھے، قاری بھی ہوتے تھے، متقی بھی تھے، ذاکر بھی تھے، ذکر کرنے والے بھی تھے، متصدق بھی تھے، صدقہ کرنے والے بھی تھے، رات کو نوافل پڑھنے والے بھی تھے۔ یہ سارے نفلی عبادات یا فرائض عبادات کے وہ پابند تھے، لیکن ان کے باوجود ان کا سب سے اونچا مرتبہ جو ان کو ملا اسی نسبت سے ان کا نام مشہور ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ صحابی، صحبت۔ وہ کیا ہے؟ صحبت کا مطلب کیا ہے؟ سنگت۔ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملے تھے، ایمان کی حالت میں ملے تھے۔ تو اس طرح صحابی کے بعد تابعین کا درجہ آ جائے۔ تابعین کون ہیں؟ جو صحابہ سے ملے، جو کس سے ملے ہوں؟ اتباع تابعین کون ہیں؟ جو تابعین سے ملے ہوں، ان سے سیکھا ہو، علم سیکھا ہو اور اسلام پر مکمل داخل ہوئے ہوں، اسلام میں کیا ہوئے ہوں؟ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کیا ہو۔ اور اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام جو عقیدہ دے اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو عمل
چاہے اس عمل پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو کردار چاہے اس پہ بھی کیا کرنا ہے، دل کس طرح ہو اسلام نے بتا دیا، کیفیات دل کس طرح ہو وہی بتا دیا۔ نہیں آپ آسان الفاظ میں اس دن نے بات کی تھی، ایک جو ذہن کے کام ہے جس کو علم عقیدہ کہتے ہیں، ایک جسم کے کام ہے جس کو علم فقہ کہتے ہیں، ایک دل کے کام ہے جس کو علم احسان یا علم تصوف کہتے ہیں، علم تصوف کہتے ہیں۔ تو اچھی مجلس اچھا رنگ نکالتی ہے۔ آپ سب اعتکاف میں بیٹھے، اچھی نیت سے بیٹھے تو اس طرح کی برائیاں نہیں ہوئی جس طرح کی مطلب آپ اچھی جگہ پہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے تو آپ سب نے کوشش کی کہ آپ سے کوئی برا کام نہ ہو۔ دیکھو اچھی مجلس کے اثرات تو ہوئے، ثمرات تو آپ کو ملے۔ 9 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، تو 8-10 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینوں میں رمضان کے اندر ہی اس طرح عبادات کی پابندی نہیں ہو سکی، اس طرح ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہو سکی جس طرح یہاں ہوئی۔ اور اس کی بھی وجہ ہے کہ آپ کو پابند بنایا گیا تھا۔ انسان کی نفس کا بھی مزاج ہے کہ وہ کسی بھی انسان کا ایک عمومی مزاج ہے کہ اس پہ کوئی پابندی لگائے بڑا تب وہ کرتا ہے، پابندی نہ ہو تو 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، وہ کیا کر دے گا، چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کتنے لوگ دوسری جگہ اعتکاف بیٹھے ہوں، وہ پابندی نہیں کریں گے کیونکہ ان پر کوئی پابندی لگانے والا۔ تو یہاں 8 دن یا 9 دن یا 10 دن یا 9 دن بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھ دیں گے بڑا ایک، جہاں بھی اس طرح کا اجتماعی اعتکاف میں اس طرح اصلاح و تربیت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہم کچھ سیکھتے ہیں، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے کچھ نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ماحول اچھا ملا، اور دوسرا آپ کو پابند کر دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ ممکن ہے کہ آپ اعتکاف کہیں اور بیٹھے ہو، وہاں پابندی نہیں تو آپ سو ہی رہتے ہوں گے۔ یہاں پابند کیا تو آپ نے اس پابندی کو فالو کیا، دل نے نہیں چاہا لیکن اس کو فالو کیا، اس پہ عمل کیا، تو اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس فائدہ تو ہوا، فوائد تو ہوتے ہیں۔ تو یہی فائدہ ہوتا ہے کس کا؟ اچھی مجلس کا، اچھی سنگت کا، اچھی صحبت کا۔ اور اب ہوا کیا؟ سوشل میڈیا آ گیا، علم کے ذریعے ہر ایک کے پاس موبائل آ گیا، ٹچ موبائل آ گیا، اینڈرائڈ موبائل آ گیا، اس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ انفارمیشن زیادہ ہو گئی۔ انفارمیشن اور چیز ہے، علم اور چیز ہے، معلومات اور چیز ہے، علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا علم نافع۔ حضور کا ایک حدیث ہے، دعا یا معصورہ دعا ہے کہ حضور فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ 4 باتیں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنا۔ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ پروٹیکشن کرنا۔ کس علم سے؟ علم سے، معلومات، علم سے جو نفع نہ دے، جو کیا نہ دے۔ آپ کو معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، نفع ہوتا ہے۔ ایک بوتل کے اندر 1 لیٹر پانی کی گنجائش تھی، 2 لیٹر ڈال دیا، کیا ہوگا؟ آئے گا؟ جگہ گندی کرے گا، جگہ کیا کرے گا؟ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کام بھی نہیں کر پائے گا، وہ کام بھی نہیں کر پائے گا جو وہ کر سکتا تھا۔ ایک بندہ اگر 10 کلو وزن اٹھا لیتا ہے تو میں 15 کلو وزن کے فضائل سنا کے اس کو بولوں تو اٹھا، وہ جذبات میں آ کے اٹھا لے گا، لیکن کب تک اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا پائے گا، وہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اٹھا ہی 10 کلو سکتا ہے۔ آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو ترغیب دی، وہ جذبات میں تو آ گیا، تھوڑا اس نے اچھل کود تو کی، ہو سکتا ہے کمر کا درد شروع ہو جائے، کاندھے کا درد شروع ہو جائے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے، وہ کسی کام کا ہی نہ رہے۔ تو معلومات کی کثرت ہے۔ حضور نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ کتنے چیزوں سے؟ کتنے چیزوں سے؟ کتنے چیزوں سے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر اس علم سے جو نفع، جو ہمارے پاس علم آ رہا ہے نا، معلومات، یہ ہمارے کسی نفع کی چیز نہیں ہے۔ فلان جگہ لڑائی ہوگی، فلان جگہ یہ ہو گیا، فلان جگہ یہ ہو گیا، فلان ملک نے ادھر حملہ کر دیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ فلان بندے کی چوری ہوگی، فلان امریکہ میں چوری ہو گئی، امریکہ میں چوری ہوئی، تم ٹینشن میں آ گئے۔ معلومات زیادہ ہوئی، آپ اپنے آپ سے گئے۔ پہلے یہ تھا معلومات نہیں ہوتی تھی، خط کے ذریعے مہینے بعد پتہ چلتا تھا وہاں یہ ہو گیا۔ اب تو یہ کہ صبح ایک چیز دیکھی، پھر موبائل کھولے ایک اور غم کی خبر دیکھی۔ انسان کیا ہے؟ میں نے کیا کہا کہ انسان کے سامنے غم کی بات ہو، چاہے جھوٹی کیوں نہ، وہ غم زدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟
اس طرح اگر خوشی کی بات ہو چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن انسان کا ذہن اس طرح بنایا ہے، اس کا ذہن کی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذہن کی ساخت یا بناوٹ اس طرح کی ہے، میکینزم ذہن کا ایسا ہے، اس کے مائنڈ کا، اس کے ریزن کا، کہ خوشی کی بات چاہے جھوٹی کیوں نہ اس کے سامنے ہو رہی ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ غم کی بات چاہے جھوٹی کیوں نہ ہو اس کے سامنے ہو رہی ہو تو وہ غمگین ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں غمگین گانا سن کے رو رہے ہوتے، کچھ ہوا نہیں، کچھ نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ گانے سننا ایک الگ چیز ہے کہ غلط ہے کہ نہیں، وہ الگ بحث ہے، بات کرو۔ کتنے بات ہے کہ وہ خوشی والے گانے سن کے خود اچھل رہے ہوتے ہیں، تمہیں خوشی آئی نہیں، وہ تو اس کو ملی، تمہیں کیا ہوا کہ ایسی دل خوش ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ تو موبائل میں دیکھے زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں، کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ اندر مذاق ہو رہا ہے، فلاں آدمی ہنس رہا ہے تو میں بھی ہنس رہا ہوں، وہ ایک بندہ فلاں آدمی رو رہا ہے وہ تم بھی رونے لگ گئے، کیوں رو رہے؟ وہ رو رہا ہے، اس کو غم تھا وہ رویا، اس کو خوشی تھی وہ ہنسا، تو کیوں ہنسا؟ تو جواب کیا دے گا؟ میں دیکھ کر ہنسا۔ ذہن کا میکینزم ہی ایسا ہے کہ خوشی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں چاہے مجھے نہ ملی ہو، غمی دیکھ کے غمزدہ ہو جاتا ہوں چاہے مجھے نہ ملی ہو، چاہے مجھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گناہ یاد کر کے رب کے سامنے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، جیسی رونے کی شکل بناؤ گے ذہن غم طاری کر دے گا، ذہن کیا طاری کر دے گا؟ غم طاری کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں سے، کتنی باتوں سے؟ چار باتوں سے حفاظت مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے اس علم سے بچانا جو نفع، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ معلومات، کثرت کے ساتھ معلومات۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع، ایسے دل سے میری پناہ دینا جس میں خشوع نہ ہو، گداز نہ ہو، عاجزی انکساری نہ ہو، اس علم سے، اس دل سے بھی کیا کرنا؟ میری حفاظت کرنا۔ من قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے اور ایسی خواہش سے مجھے بچا کے رکھنا جو سیراب نہ ہو، جو بھوکی ہو، لالچ ہو، کہ بھوک لگی ہو کسی کے سامنے اگر بڑا دیگ رکھ دی جائے اس کا دل اس وقت کہتا ہے وہ ساری کھا جائے گا۔ ایک بندے کو سخت بھوک لگی ہو نا تو اس کے سامنے 10 کلو کی دیگ رکھ دی جائے اور اس کو سامنے بٹھا دیا جائے اور اس کے سامنے بانٹا جائے، وہ ہر تھالی پہ اس کا دل ہلے گا کہ ختم نہ ہو جائے۔ اس نے کھانا کتنا ہے؟ اس کا میدا اتنا ہی ہے، جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا آپ کا میدا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، میدا آپ کا اتنا ہی ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ ہر تھالی پہ بات کر عمومی رویہ، جب یہ بات کی جاتی ہے جرنل، واضح ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب بعض ایسے لالچی فطرتاً نہیں ہوتے، تو فرمایا من نفس لا تشبع، اس نفس سے جو حریص ہو، لالچی ہو۔ حرص لالچ والا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز میں کھائے گا پیے گا، بولے گا میں کھا لوں، کچھ ملے گا تو میں دے دوں، وہ سب کو بانٹتا نہیں ہے، بانٹنے کی اس کو عادت نہیں ہوتی۔ ومن دعوات لا یستجاب لها، اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا سے بھی بچانا کہ جو دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ دعا قبول کی نہیں ہوتی، کس کی نہیں ہوتی؟ جو غافل دل کے ساتھ مانگے، بے یقینی کے ساتھ مانگے، حرام کھا کے پھر دعا مانگے، قبول نہیں ہوگی۔ یا غلط کام کی دعا مانگے، قبول نہیں ہوگی۔ کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ حدیث میں بتا دی کہ جو بے یقین آدمی غفلت کے ساتھ مانگے، بغیر توجہ کے دعا مانگے، غلط چیز مانگے، بے دلی کے ساتھ، بغیر یعنی توجہ نہ ہو، یقین نہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جس طرح علم جو ہے، علم کس سے ملتا ہے؟ کتاب سے ملتا ہے۔ کس طرح ملتا ہے؟ کس سے ملتا ہے؟ عمل جو ہے وہ انسان سے ملتا ہے۔ اچھا عمل اچھے انسان سے آپ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، اچھا عمل اچھے انسان سے آپ دیکھ کے۔ اس طرح جو محبت اور پیار جو ہے، محبت اللہ کا، اس کا پیار اور اس کی ماہیت یا تو وہ دعا سے ملے گی یا نگاہ سے ملے گی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یا وہ دعا سے ملے گی یا وہ نگاہ سے ملے گی۔ وہ دعا اور نگاہ کس کی ہوگی؟ وہ اولیاء کرام کی ہوگی، وہ اللہ کے نیک لوگوں کی ہوگی۔ وہ آپ کے ماں باپ کی دعا بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی اللہ کے ولی کی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ دعا اور نگاہ، صحابہ کرام کیوں صحابی بنے؟ کہ حضور کی دعا بھی تھی اور نگاہ بھی تھی، حضور کے سامنے ہوتے تھے، حضور کے سامنے ہوتے تھے، تو حضور دعا بھی فرماتے تھے، نگاہ بھی فرماتے تھے، علم بھی دے رہے تھے، عمل بھی دے رہے تھے۔ علم دیا، کیا دیا؟
کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سب کو یہ حدیث یاد ہے، علم ضروری حاصل کرو، ہر مسلمان پہ فرض ہے، علم کیا کرو۔ عمل کی بات ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں، جس طرح کرتا ہوں، مجھے دیکھ کے تم بھی کیا کیا کرو۔ اپنی بعثت کا مقصد بتایا، بعثت معلما، میں آیا ہی تمہیں علم سکھانے کے لیے ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ تمہارے کردار کو، اخلاق کو، طور و طریقوں کو کیا کروں، سنواروں، کیا کروں، سنواروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم بھی دے رہے ہیں، عمل بھی دے رہے ہیں، اور نگاہ نبوت سے، دعائے نبوت سے صحابہ کا تزکیہ بھی کر رہے ہیں، انہیں پاکیزہ بھی کر رہے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا؟ جس طرح علم کا حصول، آپ قاری بننا چاہتے ہیں، حافظ بننا چاہتے ہیں، تو آپ قاری صاحب کے پاس جا کے علم سیکھتے ہیں، قرات کا، ناظرہ قرآن کا، سپارے کا۔ آپ عمل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علماء کے پاس جا کے فقہی مسئلے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں عمل کیا کروں، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، اس مسئلے کے بارے میں عمل کیا کروں۔ اگر آپ محبت سیکھنا چاہتے ہیں، کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ محبت سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی معیت سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ذکر اللہ کا سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اولیاء کرام کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بغیر نامکمل ہے، اس کے بغیر ایک اصول ہے، ایک عام سا اصول ہے۔ آپ نے علم پڑھ لیا، عمل کر لیا، آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آدم علیہ السلام کی صحبت دینا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے علم نے، اس کے عمل نے اس کو کیا کر دیا؟ شیطان کے علم نے، عمل نے، نفس نے اس کے علم اور عمل کا اس کو زوم دیا، تکبر دیا، گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا؟ رب کریم کی چاہت یہ تھی کہ وہ حکم اس کو ہوا کہ سجدہ کرے، آدم علیہ السلام کی صحبت میں رہتا، اس میں رہتا، صحبت میں رہتا۔ تو بات ساری یہ کر رہا تھا، بات یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دین پر مکمل داخل ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ کیا ہو جائیں؟ مکمل داخل ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ کیوں ضرورت ہے؟ پڑھ لیا 10 سال 12 سال کتابیں پڑھ لی، عالم بن گئے، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، پھر کیوں ضرورت ہے؟ صحبت کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم بزرگوں کے پاس کیوں بیٹھیں؟ ہم اللہ والوں کی اس سے ذکر کیوں لیں؟ خود بھی تو کر سکتے ہیں، خود بھی تو۔ انہوں نے کہا کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ سوال کیا مجھ سے، علم کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا علم جو ہے دلیل کا نام ہے۔ آپ دلیلیں حاصل کرتے ہیں کہ نماز کیوں فرض ہے، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، فلاں چیز کیوں ضروری ہے، قرآن میں، یہی ہوتا ہے نا علم، قرآن میں، حدیث میں، فلاں چیز کیوں ہے، اس وجہ سے۔ علم کیا ہے؟ علم کس کا نام ہے؟ دلیل کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ علم کس کا نام ہے؟ دلیل کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دلیل سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ دلیل سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل سے شک پیدا ہوتا ہے، تم اپنا شک دور کرتے ہو۔ کیسے دور کرتے ہو؟ دلیل سے۔ آپ کی دلیل کو دوسری دلیل کاٹ لے تو کیا پیدا ہو جائے گا؟ ہم تو ایمان بالغیب والے ہیں نا، اللہ پر تو ایمان بالغیب ہے، دلیل کی وجہ سے سن لیتے، ایمان بالغیب ہے۔ تو کہا کہ علم جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن علم جو ہے وہ دلیل آپ سیکھتے ہیں، اور دلیل سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے۔ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اور میں نے کہا یقین کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ کہا یقین تو معرفت سے پیدا ہوتا ہے، اور معرفت دل کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اور وہ میں نے کہا چلو علم دلیل کو کہتے ہیں، دلیل ہم جا کے کہیں سے سیکھتے ہیں۔ کہا کہ معرفت کس طرح ہوتی ہے؟ کہا معرفت جو ہے جاننا، پہچاننا، حقائق کو جاننا۔ تو کہا کہ معرفت سے یقین پیدا ہوتا ہے، اور یقین پڑھنے سے نہیں، صحبت سے حاصل ہوتا ہے، سنگت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں بارہا اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جایا کرو۔ الحقنی مسلمہ، اور یعنی قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کے ساتھ رکھ، نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، صالحین کے ساتھ رکھ۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو آپ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ حکم دیا جا رہا ہے امت کو کہ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو بزرگان دین یا اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں، جو سچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں،
ان کی صحبت اور سنگت آپ کی دلیل کو شک میں نہیں بدلے گی. کس کو نہیں بدلے گی؟ آپ کے علم کو نفع بخش کر دے گی. آپ کے علم کو کیا کر دے گی؟ نفع والا کر دے گی. عمل کو ریا سے خالی کر دے گی، اخلاص والا کر دے گی، اور دل کو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت سے کیا کر دے گی؟ جوڑ دے گی. کیا کر دے گی؟ ورنہ آپ خشک ہو جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ آپ سب کچھ ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ موبائل کھولتا ہے، ایک چھوٹی سی آیت نکالتا ہے، حدیث نکالتا ہے، اس میں تبصرہ شروع کر دیتا ہے. میں نے فلاں جگہ پڑھی، حدیث میں یہ لکھا، فلاں جگہ یہ لکھا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حدیث میں یہ لکھا، وہ اس کے پیچھے بہت ساری مباحث ہوتی ہیں، اس کی سند ہوتی ہے، متن ہوتا ہے، پھر اس کے اصول ہوتے ہیں مباحث کرنے کے. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے علماء کا عمل کیا رہا، اس کے ایکسپرٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن وہ جری ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں لمبی لمبی چھوڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، اس میں برداشت ہی نہیں ہوتی، اس میں ادب ہی نہیں ہوتا، بڑے چھوٹے کا اس کے اندر ادب ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب جو اصل بزرگان دین کی صحبت اور سنگت ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت ہے، وہ نکھار لاتی ہے. کیا لاتی ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ دعا کرنے جاتے ہیں. دعا کرنا اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اولیاء جا کر ان کو اصالہ ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو. تو کیوں جاتے ہیں؟ یا کسی بزرگ سے ملنے جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے، زندہ ہو یا انتقال شدہ ہو. تو انہیں کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے، پرانا دور تھا، بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے جو کیا کیے جاتے تھے؟ ہلائے جاتے تھے. ابھی بھی پاکستان کے اندر چونکہ بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ابھی بھی پنکھے کو پرانی بات نہیں ہے. چھوٹے پنکھیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ پلاسٹک کی دوسری پنکھیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو پنکھے ہوتے ہیں. تو انہیں کہا کہ تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، تو بیٹھ جا ادھر. تو اپنے آپ کے دو خادم سے کہا وہ پنکھا ہلاؤ. انہیں بڑا پنکھا لے آئے اور جو حضرت صاحب تھے ان پر پنکھا ہلانے لگ گئے. کیا لگ گئے؟ دونوں طرف سے پنکھا ہلانے لگ گئے. تو انہیں پوچھا اس سے کہ ہوا آ رہی ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو رہی ہے. کیا کہا؟ ٹھنڈک محسوس تو ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ پنکھا سے مجھے ہوا کر رہے ہیں یا تجھے کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کے عقیدت مند ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، یہ آپ کو کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو پنکھا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے بھی کیا مل رہی ہے؟ ٹھنڈک مل رہی ہے. تو کہا کہ سیم اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے، کل حدیث بھی بیان کی تھی کہ ان پر مسلسل اللہ کی رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ برس رہی ہوتی ہیں، اسی ہوا کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. تو اب جس طرح یہاں مجھے ہوا کی جا رہی، تو میرے ساتھ بیٹھنے والے کا نفع ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر برس رہی ہو تو جو اس کی سنگت میں بیٹھے گا وہ بھی اس رحمت سے کیا پا لیتا ہے؟ حصہ پا لیتا ہے، اس کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. برستی رحمت اللہ کے نیک بندے پر ہے، لیکن جو اس کے ساتھ بیٹھا ہو اس کو بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے، باقاعدہ طور پر بڑی مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، محفل میں تھے، تو ایک بندہ جاتے جاتے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ وہ جتنے لوگ ہیں ان کی بخشش کر دی گئی. پھر اس نے کہا کہ رب کریم ایک بندہ ایسے ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. وہ لوگ تو چلو بخشے گئے، جو ذاکرین تھے، تیرے نیک لوگ تھے، وہ تو بخشے گئے. لیکن ایک بندہ ایسی تماشا دیکھنے آیا، تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا، کیا وہ بھی اس بشارت کا مستحق ہے؟ کیا اس سے بھی آپ کی رحمت سے حصہ پا لیا؟ تو کہتے ہیں کہ رب کریم ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ لا یشکا بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سنگت میں بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی بدبخت نہیں کرتا. چاہے وہ اپنی نیت سے بیٹھا ہو، تماشا دیکھنے بیٹھا ہو، لیکن بیٹھا ہے جو اللہ نے ان کو دیا، ان کے صدقے اس بندے کو بھی عطا کرے گا. تو اچھی مجلس جو ہو، اچھے لوگ جو ہوں، ان کی صحبت اور سنگت ہر ایک کو ضرورت ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی. آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے. بے اطمینانی کا دور ہے، ضعف اعتقادی کا دور ہے، عمل سے دوری کا دور ہے، کردار بالکل اعلیٰ کردار چونکہ ختم ہو چکا اس کا دور ہے. آج کے دور میں تو پابندی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے جو ذرائع ہیں وہ پہلے کی بنسبت کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے ہیں. تو اب ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے اور نگاہ کی بھی
کسی نیک بندے کی دعاؤں میں رہنا، اس کی سنگت میں رہنے، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ ہم سب اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی کوشش کریں۔ باقی لائٹ چلی گئی، ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ شاہ زیب بلوچ صاحب سے معذرت ہے، جو موضوع میں نے کہا تھا وہ میں نہیں لے جا سکا اس کی طرف، تو انشاءاللہ کل کا دن رات تو دیکھیں گے۔ اگر اقبال پر بات کرنی ہو ہم کل کریں گے، اگر کل اگر آخری روزہ ہوا پھر تو نہیں ہو سکتی، پھر کہتے ہیں کہ یار سلامت صحبت باقی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو آج کو جو کچھ سنا، رب کریم اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔